آج ہم یہ کلام کرنا چاہیں گے کہ رمضان المبارک کے بعد زندگی کیسے گزاریں۔ اتنا اہم مہینہ، برکتوں والا مہینہ، بہرحال مشقت بھری عبادت، روزے کو ادا کرنا اور اسی طرح رات کی تراویح کا اہتمام، دیگر فرائض کو بجا لانا یقیناً ایک بڑا مشقت والا عمل رہا، جو ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ان باتوں کو لازم بھی کیا گیا اور ترغیب و تشویق بھی دلائی گئی۔ اس قدر محنت کے بعد بہرحال سوچنا تو چاہیے کہ اب آئندہ کا ہمارا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ دنیا میں ہم کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد چیک کرتے ہیں، بلکہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے چیک کرتے ہیں نا کہ اس کا مجھے کیا ریٹرن ملے گا، مجھے کیا فائدہ ملے گا، کیا اس کا حاصل ہوگا۔ اسی طرح کہ ہم پیسہ لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں تو دیکھتے بھی ہیں نا کاسٹ اینڈ منی کو، کہ اس کاسٹ اینڈ بینیفٹ ایفیکٹ کو دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے وقت لگایا یا پیسہ لگایا تو اس کا بینیفٹ کیا حاصل ہو رہا ہے۔ اب اتنا عظیم مہینہ اور یہ محنتوں کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، تو 5 باتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی یاد دہانی کے لیے اپنے لیے اور آپ کے لیے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، زندگی بھر کا روزہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک روزہ تو ماہ رمضان میں ہم پر فرض کیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں، اے ایمان والوں تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے والے ہو جاؤ اور گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ۔ اور روزے کا مقصد یہ تھا کہ حلال چیزوں کا اگر ہم نے چھوڑ دیا تو بھائی حرام کو تو چھوڑ دیا جائے، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، زوجین کے تعلق کو قائم کرنا چھوڑ دیا، اب اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، ہم حرام سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، جس سے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاس سے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو آئیے اب غور کریں، انالیسس کریں، آج ہماری کیفیت کیا ہے، ماہ رمضان کے روزوں کے بعد اب ہماری کیفیت کیا ہے اور آئندہ کے لیے ہمارا طرز عمل کیا ہوگا۔ تو زندگی بھر کا روزہ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو 24 گھنٹے کی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن فرماتا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادات جو ہم کو عطا کی وہ اس مقصد کے لیے کہ پوری زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کے قابل ہو سکے۔ یہ نفس ایک بڑی رکاوٹ بنتا ہے اور کبھی کبھی معبود بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں 43 میں، اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی علیہ السلام، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا؟ تو اب نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ دیا گیا۔ بھوک لگتی ہے مگر آدمی نہیں کھاتا، پیاس لگتی ہے مگر آدمی پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا، کیوں؟ اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ یہ نفس کی بات نہیں چلے گی، رب کی بات چلے گی۔ من چاہی بات اس پر عمل نہیں ہوگا، رب چاہی بات پر عمل ہوگا، رب چاہی زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ ہے اس روزے کا حاصل۔ اب پوری زندگی کا روزہ ہے، مرتے دم تک کیا کرنا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، قرآن کہتا ہے تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102۔ یہ پوری زندگی کا روزہ، یہ تو آپ اور میں جب شعور کی سطح پر پہنچے، بالغ ہوئے تو یہ روزہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے احکامات ہم پر لاگو ہو گئے، شریعت کے احکامات جو ہم پر لاگو ہو گئے، اب ان کی پاسداری کرنا، حرام سے، گناہ سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ پوری زندگی کا روزہ ہے جو اب جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ کوتاہی تو ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی، توبہ کا دروازہ بھی کھلا، لیکن رخ زندگی تو ٹھیک ہو جائے کہ اتنا مشقت بھرا مہینہ گزارا، اتنا روحانی ترقی اور تربیت کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور التجا بھی کریں کہ اللہ پوری زندگی اپنی بندگی کی توفیق دے اور رمضان شریف کی محنت کے اثرات کو اور آگے بڑھائیں اور حرام سے، گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ پہلا نقطہ جو کہ پوری زندگی پر محیط ہے وہ ہے زندگی بھر کا روزہ، اللہ کا تقوی اور مرتے دم تک مسلم رہنے کی کوشش کرنا۔ دوسرا نقطہ، رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں، اس تعلق سے وہ ہے تحفہ رمضان کا معاملہ۔ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا کتاب ہے، اسی سے پہلا نقطہ بھی میں نے ذکر آپ کے سامنے کیا۔ دوسرا نقطہ ہے کہ تحفہ رمضان وہ قرآن حکیم ہے۔ جیسے مہمان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن مہمان اکثر ہمیں تحفہ دے جاتا ہے، تحفہ ہمارے پاس رہتا ہے، مہمان چلا جاتا ہے۔ رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے، رمضان آیا، چلا گیا، لیکن رمضان تحفہ ہمیں دے جاتا ہے، اور وہ تحفہ ہے قرآن حکیم کا تحفہ۔ سارا مہینہ رمضان کا قرآن کے لیے سجایا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی برکت ہے۔ قرآن کہتا ہے رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185۔ قدر کی رات ہمیں عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کی بندگی کو اپنے ہاں قبول فرمائے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ تو رمضان کی رات بھی افضل، جو قدر کی رات افضل ہوئی قرآن کی وجہ سے۔ روزے رکھوائے گئے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے کہ تم اللہ تعالیٰ
نے جو روزے تم پر فرض کیے ان روزوں کی گنتی پوری کر لینا. کوئی بیمار تھا، حالت سفر کا معاملہ تھا، خواتین کے اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے روزے رہ گئے، پوری کرنا گنتی، تاکہ جو اللہ نے ہدایت قرآن کی صورت میں عطا فرمائی اس پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم شکر ادا کرو. تو رمضان سجایا گیا قرآن کے لیے. سبحان اللہ. قرآن واز دا فوکل پوائنٹ ان دا منتھ آف رمضان. اب واٹ نیکسٹ؟ رمضان چلا گیا، اس کا تحفہ قرآن ہمارے پاس ہے. اب اس قرآن کی تلاوت بھی ایسا نہیں کہ اب بند کر دیا اگلے سال کھولیں گے. کیا پتہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ تو نہیں، کب موت آ جائے ہماری، ابھی بھی آ سکتی. تو ابھی رمضان کے بعد بھی قرآن کھولے، اس کی باقاعدہ تلاوت ہو، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تشریح بھی پڑھیں، قرآن کی محافل میں شرکت کریں. الحمدللہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع الی القرآن کورس کا سلسلہ شروع کیا 1984 کے لگ بھگ کم و بیش، جب انہوں نے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا. رمضان میں تراویح کا سلسلہ ترجمہ قرآن کے ساتھ، اسی کے ساتھ انہوں نے پھر رجوع الی القرآن. اس قوم کی ذبح حالی اور ذلت کی وجہ کیا ہے؟ اس قوم نے، اس امت نے قرآن کو ترک کر رکھا ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. دیکھ رجوع الی القرآن کورس کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تقریباً 1984 کے لگ بھگ، اور آج پاکستان کے کئی شہروں میں، لاہور میں سب سے پہلے آغاز ہوا، لاہور میں بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر تنظیم اسلامی کا مرکز، اس کی زیر اہتمام بھی لاہور میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کورس اس سال منعقد ہوگا. اسی طرح راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، اسی طرح حیدرآباد کے ایک مقام پر اور کراچی کے 4 مقامات پر یہ رجوع الی القرآن کورس کا سلسلہ عید الفطر کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگا. جن حضرات و خواتین کے لیے سہولت و خواتین کے لیے باپردہ شرکت کا اہتمام، اس میں شرکت کریں. ہماری ویب سائٹ کو آپ وزٹ کیجئے tanzeem.org اور QuranAcademy.com، وہاں آپ کو یہ تفصیلات انشاءاللہ ملیں گی. اس کے علاوہ قرآن کے ساتھ جڑنے کے اور بھی پہلو ہیں. ابھی بھی لاک ڈاؤن کے معاملات ہیں، کرونا وائرس کی وبا کا معاملہ، اللہ تعالیٰ پورے عالم کو امن و سلامتی اور عافیت آسانی عطا فرمائے. بارہ بھی لاک ڈاؤن کے معاملات لگتا ہے کہ چلیں گے، چنانچہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے آن لائن کورسز کا آغاز کر رہے ہیں رمضان شریف کے بعد. تجوید کے حوالے سے، قرآن کی گرامر کے حوالے سے، ترجمہ قرآن کے حوالے سے منتخب نصاب جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ بیان فرمایا. اسی طرح بچوں کے لیے مختلف پروگرامز کا معاملہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ، احادیث مبارکہ کا مطالعہ، اہم دینی موضوعات پر دینی فکر کے حوالے سے ایک کورس. یہ آن لائن کورسز مختلف نوعیت کے، یہ قرآن اکیڈمی کراچی کی جانب سے پیش کیے جائیں گے. QuranAcademy.com پر آپ اس کی تفصیلات کو دیکھ سکتے ہیں. پھر ہم اپنی کوشش کریں کہ ہم قرآن کے ترجمے کو پڑھیں، قرآن کی زبان کو سیکھیں، قرآن کی محفلوں میں شرکت کریں. اللہ کرے کہ رمضان ایسا ہمارا مقبول ہو کہ اس کا تحفہ اب پوری زندگی اس کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہے. اور کیا اچھا ہو کہ اس حدیث کے مصداق بنے، بخاری شریف کی روایت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ ہوئے ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. یہ دوسرا نقطہ تھا تحفہ رمضان قرآن کریم کے تعلق سے. اب تیسرا نقطہ رمضان کے بعد زندگی کیسے گزارے اس تعلق سے، وہ ہے دینی ماحول سے منسلک ہونا. کیوں اس کی ضرورت ہے؟ قرآن حکیم تو جا بجا اس پر ہمیں توجہ دلاتا ہے. اور نجات کی شرائط میں سورہ عصر میں قرآن کہتا ہے کہ ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، اور وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والے اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے، یہی خسارے سے بچیں گے. رمضان شریف میں دیکھیں ایک ماحول اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. مسجدیں بہرحال لاک ڈاؤن کے مسائل رہے مگر پھر آباد ہوئیں. جمعہ آخری جمعہ بھی ادا ہوا اور پھر عید کی نمازوں کا بھی اہتمام انشاءاللہ. لیکن بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول دے رکھا تھا. سبھی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، سبھی لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں، فرض کیا نفل اور سنتیں بھی ادا ہو رہی، تلاوت کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، خیر کے کام ہو رہے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. ماحول تھا تو کام کرنا آسان تھا، نیکی میں آگے بڑھنا آسان تھا. پھر بھی کوئی ناہنجار اگر رکا رہا تو اس کا اپنا نقصان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول دیا، اللہ تعالیٰ اس ماحول کی برکت سے لوگوں کو خیر کی، نیکی کی توفیق دی. ہمیں پتہ چلا کہ خیر کا ماحول ہو تو نیکی میں آگے بڑھنا آسان ہوتا ہے اور بدی و شر سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. تو اب ماحول تو چلا گیا رمضان شریف کا، اب وہ برکتیں تو بہرحال نہیں، لیکن ماحول تو ہم بنا سکتے ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، سوسائٹی ود ان سوسائٹی، اس معاشرے میں اپنا معاشرہ بناؤ، اپنی دنیا آپ پیدا کر. اگر زندوں میں ہے تو اگر آج مجھے اور آپ کو فائدہ ماہ رمضان میں ہوا تو وائی شوڈ ناٹ وی کنٹینیو دس، ہم اس کو جاری کیوں نہ رکھیں. آئیے ایک اجتماعیت میں جڑیں، دینی ماحول میں جڑیں، جہاں خیر کا ماحول ہو، جہاں نیکی کرنا آسان ہو، جہاں ہماری بیٹری ایمان کے اعتبار سے چارج اور ریچارج ہوتی رہے، جہاں دین سیکھنے سکھانے کا موقع ملے. ہم مقصد ساتھی ہمارے ساتھ ہوں، وہ جو قرآن کہتا ہے سورۃ التوبہ میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر
اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ہم مقصد ایک مشن میں شامل ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں۔ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں انجم الخدام القرآن یعنی قرآن اکیڈمیز کا سلسلہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے قائم فرمایا تھا، وہیں انہوں نے تنظیم اسلامی بھی قائم فرمائی تھی، اور مقصد تھا اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کی سرزمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کرنا، جو امت مسلمہ کی ذمہ داری تنظیم اسلامی انہوں نے قائم فرمائی۔ الحمدللہ میں بھی اس میں شامل ہوں سن 1998 سے، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان، اور بہت ہمیں موقع ملتا ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے ہماری فیملی کو بھی، دوست احباب کو بھی، اور جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً باقی دینی جماعتیں ہم سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خیر کا جذبہ سب کے لیے رکھتے ہیں، اور تعاون علی البر، نیکی اور خیر کے کاموں میں تعاون کرنے کا جو حکم ہے اس تعلق سے تعاون بھی کرتے ہیں۔ البتہ یہ اجتماعیت جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائی تنظیم اسلامی، میں آپ کے سامنے اس کی دعوت رکھتا ہوں، آئیے آگے بڑھے۔ تفصیلات جاننے کے لیے تنظیم.org ہماری ویب سائٹ کو آپ وزٹ کیجئے، آپ کو بہت ساری تفصیلات ملیں گی۔ تو بہرحال یہ تو تنظیم اسلامی کی دعوت کا ذکر بھی آ گیا۔ اصولی بات کیا عرض کر رہا تھا کہ رمضان میں ایک ماحول تھا، ماحول نہیں ہے، ماحول بنانا پڑے گا، خیر کے ماحول سے جڑنا پڑے گا، اس کے لیے اس دینی اجتماعیت میں آئیں تاکہ ہمیں خیر کی باتیں سیکھنے کو موقع ملے، شر سے بچنے کا ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، گناہوں سے اجتناب کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو، ہم کچھ کمزور پڑے ہمارا کوئی ساتھی ہمیں تھام لے، ہم مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں، مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں، تو انشاءاللہ یہ برکتیں پوری زندگی ہم محسوس کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دینی اجتماعیت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا نقطہ، رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں؟ اعمال صالحہ کو جاری رکھنا، اعمال صالحہ کو، نیکی کے کاموں کو جاری رکھنا۔ بھائی نماز تو فرض ہے، صرف رمضان میں نہیں پوری زندگی فرض ہے، تو کیا اب رمضان کے بعد نمازیں چھوٹ جائیں گی؟ چاند رات کو مسجدیں ویران ہو جائیں گی؟ عید کے ایام میں نمازی کم ہو جائیں گے اور اس کے بعد بس جمعے کو لوگ نظر آئیں گے؟ استغفر اللہ، قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقرر اوقات میں فرض کی گئی ہے، سورہ نساء میں ذکر آتا ہے۔ اور پہلا سوال طبرانی شریف کی روایت ہے، قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا، جس کی نماز درست ہوگی اس کے باقی معاملات درست، جس کی نماز میں کوتاہی اس کے باقی معاملات میں بھی بگاڑ کا معاملہ آ جائے گا۔ تو بھائی نمازوں کو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ پابندی سے ادا کریں، گو کہ دین کے تقاضے تو بہت سارے ہیں، لیکن بہرحال کوئی ایک خیر کا عمل، ایک دو ایسے کام کہ جس پر ہم پابند ہو جائیں، اس میں نماز تو فرض ہے، اس میں تو دو رائے نہیں۔ ساتھ ساتھ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے ہم سحری کے اوقات میں جاگتے رہے، بہت سے لوگ تو پوری رات رمضان شریف میں جاگتے رہے، عبادت بھی کرتے رہے، کیا اچھا ہو کہ ہم تہجد گزار ہو جائیں، رمضان کے بعد تہجد کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور ایمان والوں کی شان کہ وبالاسحار هم یستغفرون، وہ سحری کے اوقات میں استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اس وقت پکارتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، اس کی دعا قبول کر لوں، اس کو بخش دوں، اس کو شفا عطا کر دوں اگر وہ شفا کا طلبگار ہو۔ تو کوئی چند اعمال، یہ ہمارا رمضان کی قبولیت کا ایک بہت بڑا مظہر ہوگا، نمازوں کا معاملہ درست ہو جائے، تہجد کا اہتمام ہو جائے، تلاوت قرآن کا معمول درست ہو جائے، کوئی گناہ کوئی برائی جس کو ہم نے چھوڑا ہوا تھا رمضان میں، رمضان کے بعد بھی اس کو چھوڑ دے، پھر حقوق اللہ کی جو ہے وہ ادائیگی، حقوق العباد کی ادائیگی، یہ تو پوری زندگی کے تقاضے ہیں، لیکن کچھ اعمال صالحہ جن کو ہم اختیار کر رہے تھے ماہ رمضان میں، اس کو جاری رکھے تو انشاءاللہ یہ قبولیت کی ایک علامت ہوگی کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی میں چینج آیا، ہمارا شوال ہمارے شعبان کے مہینے سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری نقطہ، رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں، اس تعلق سے ہے فریضہ امت ادا کرنا۔ ہم عام لوگ نہیں، We are the chosen people of Lord today. الحمدللہ، کبھی یہود کو زعم و گھمنڈ تھا، لیکن آج اللہ نے ہمیں چنا۔ قرآن کہتا ہے سورہ حج کے آخر میں هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ پہلے اللہ نے رسولوں کو چنا، اب اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ یہی ماہ مبارک رمضان، اس میں نزول قرآن کا معاملہ، پھر حضور نے 23 برس اس کی دعوت پیش کی۔ یہی ماہ مبارک رمضان، اس میں بدر کا معرکہ پیش آیا۔ یہی ماہ رمضان جس میں فتح مکہ کا معاملہ پیش آیا، اور آج وہ ذمہ داری اللہ کے دین کی دعوت پیش کرنا، اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، وہ ہمارے کاندھوں پر ہے۔ رمضان مبارک میں مجاہدانہ تربیت سے ہمیں گزارا گیا، بھوک اور پیاس سے گزارا گیا، روحانی ترقی کا موقع دیا گیا، قرآن سے تعلق کی مضبوطی، ایمان کی آبیاری، اللہ کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے نیند کا قربان کرنا، اور اپنے اوقات کو جہل لگانا، کھانے پینے کو چھوڑ دینا، یہ ساری مجاہدانہ تربیت ایک بڑے مقصد اور بڑے مشن کے لیے ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ہے جہاں رمضان کا ذکر آتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ قتال کا ذکر بھی عطا فرماتا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ شہادت الناس کے فریضے کا ذکر بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ حج کے احکام عطا فرماتا ہے۔ جب مسلمانوں کے سامنے سورۃ البقرہ کا نزول ہوا، اس وقت تو مشرکین تھے وہاں پر مکہ مکرمہ میں، ان کے
کے پاس انتظام تھا بیت اللہ کا، تو مسلمانوں کو مجاہدانہ تربیت سے گزارا گیا اور بدر کے میدان میں اٹھایا گیا۔ آج بھی رمضان ایک متحرک کر دینے والا مہینہ ہے، اس کی مجاہدانہ تربیت کا نتیجہ کیا نکلے؟ امتی کھڑے ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کی نمائندگی کرنے کے لیے، دعوت دین کا کام کرے، نفاذ دین کی جد و جہد کا کام کرے، جو آپ پر مجھ پر لازم ہے۔ اس امت کو اسی کام کے لیے کھڑا کیا گیا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے۔ اور قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ پانچویں بات میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہی، فریضہ امت کو ادا کرنا، دعوت دین اور نفاذ دین کی جد و جہد میں شریک ہونا، اس کے لیے ماہ رمضان میں مجاہدانہ تربیت سے ہمیں اور آپ کو گزارا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ماہ رمضان کے بعد بھی اپنی بندگی کی توفیق دے، قرآن سے تعلق کی مضبوطی کی توفیق عطا فرمائے، دین اجتماعی سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خیر کے کاموں میں اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو فریضہ امت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔